اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست نے ایک سوال کیا ہے، مفتی اکمل صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا عشاء کی نماز وطر اور تراویح سب ملا کے پڑھا جا سکتا ہے؟ عشاء نکل جاتی ہے تو لکھا تو مسئلہ یہی ہے کہ جس نے عشاء جماعت سے نہیں پڑھی وہ وطر بھی جماعت سے نہ پڑھے، لیکن یہ کوئی سخت حکم نہیں ہے، یہ کوئی وجوب کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تھا طریقہ کار جو پہلے دور کے اندر اس فقہا نے لکھا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں ابھی مفتی منیر بروان صاحب نے ایک فتویٰ مرتب کیا تھا، ہم لوگوں نے بھی اس میں اپنی تائیدات شامل کی تھی کہ اگر کسی کی عشاء نکل بھی جاتی ہے وہ وطر جماعت سے پڑھ لے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے جماعت کی موافقت بہت اچھی چیز ہے، ایک آدمی سائیڈ میں کھڑا ہو کر پڑھے اس سے بہتر ہے جماعت میں شامل ہو، جبکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا، کوئی قرآن و حدیث کا صریح حکم نہیں ہے، ایک نص مذہبی ضرور ہے، یعنی فقہ حنفی کے اعتبار سے۔ تو آج کل کے دور میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیے یہاں میں آپ تمام علماء حضرات سے اور مفتیان اکرام سے اور تمام احباب سے، بلکہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے ادباً یہ گزارش کروں گا کہ بے شک استاد اپنی جگہ ضروری ہے، استاد سے علم حاصل کیا جاتا ہے، فتوے نہیں لیے جاتے، یا اگر بہت بڑا معاملہ ہو، آپ کی اگر نظر وہاں تک نہیں جاتی ہے، قرآن تک یا حدیث تک یا سنت تک یا تاریخ تک، یا پھر آپ کے اندر تدبر کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ یعنی وقت واحد میں پوری قرآن کو ایک نظر میں دیکھنا اور فوراً یہ بتا دینا کہ فلاں جگہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، ہمیں روایتوں میں بات ملتی ہے۔ جو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو پرمپراؤں کی طرح، روایات کی طرح چلی آتی ہے، یہ ایک علم کا نام ہے، ایک نالج ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے یا سمجھتا ہے تو دوسری میننگ میں ہی از این ایجوکیٹڈ پرسن، وہ عالم ہے، عالم کا نام ہی مسلمان ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اسلام پہ کیسے عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ اسلام کا نام ہی فرما برداری ہے، وہ فرما برداری کیسے کرے گا جب تک کہ وہ فرمان کو، وہ حکم کو سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، یقین نہیں کرے گا، اس میں غور و فکر نہیں کرے گا۔ میں نے اگر اپنے لیبر سے کہا کہ وہاں 50 تھیلے سیمنٹ کے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے اس کی جگہ بدلو، اس کو یہ سمجھنا چاہیے اس لیبر کو کہ یہاں بارش ہونے کے امکانات ہے، اسی لیے انجینئر صاحب نے، گتےدار صاحب نے، اونر نے کہا ہے کہ یہ 50 تھیلوں کی یہ جگہ بدلو، بارش کا موسم ہے اور بجلی کڑک رہی ہے، ابر چھائے ہوئے ہیں۔ چلیے اگر اس نے کلیئر کر بھی دیا کہ دیکھو یہاں ابر چھایا ہوا ہے اور بارش ہونے کے امکانات ہے، یہاں سے یہ تھیلے جلد سے جلد اٹھاؤ ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے، اتنا عقل تو اس کی ہونی چاہیے، لیبر کلاس کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ سیمنٹ کے تھیلے ایسی جگہ پہ رکھے جہاں پر وہ بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ اس جگہ سے اٹھائے گا دوسری جگہ رکھ دے گا، تو پھر میں اسے پوچھوں گا کہ میں نے تم کو کلیئر بھی کیا تھا، یہ بات صاف بھی کی تھی کہ تم یہاں سے یہ تھیلے اٹھاؤ اور ایک ایسی جگہ پہ رکھو جہاں پر بارش کے چھینٹے اس تک نہ پہنچیں۔ چلیے وہ تو کر لیا اس نے، اب میں آپ کو ایک دوسری کیٹیگری دکھاتا ہوں، لے جا کے ایسی جگہ پہ رکھ دیا سیڑھیوں کے پاس کہ نہ تو کوئی اوپر جا سک رہا ہے، کوئی نیچے نہیں آ سک رہا ہے، تو اس کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ سیڑھیوں کے نیچے جو جگہ ہے وہاں رکھ دوں، آنے جانے کا راستہ کھلا رکھوں، کچھ رائٹ سائڈ پہ رکھوں، کچھ لیفٹ سائڈ پہ رکھوں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ فرما برداری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی اس حکم کو سمجھ نہ لے۔ علماء اکرام کی اپنی ایک عزت ہے، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، لیکن آپ لوگ کیوں ہم کو محتاج بنا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم زندگی بھر آپ سے فتوے پوچھتے رہیں؟ اسلام کی کیٹیگریز، اسلام کی پوری ارکان اور اس کے پورے لیولز جتنے الگ الگ ہیں، اس کے کچھ حصے ہیں نا بھائی۔ اب وہ بڑے لیول کی کیٹیگری کے لوگ ہیں آپ لوگ، وہ بڑے لیول کی کیٹیگری پہ اگر کوئی عام جنتا، عام لوگ وہ سوال نہیں کر پا رہے ہیں، جب بھی رمضان آتا، رمضان سے معمولی بات اٹھا کے اس کا اپنی دکان چلانا ہے، نعوذ باللہ، میں معافی کے ساتھ کہوں گا۔ اور پھر ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں کہ رمضان آیا تو ہی اس کے سوالات کرنا ہے، کیا پھر بھول جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ایسی بات ہے بھائی؟ جب کوئی غیر مسلم آپ کے دعوت دینے پہ اسلام قبول کر رہا ہے تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس کو پورا قانون معلوم ہو اور وہ اس کو سمجھائے۔
وہ ایک مرتبہ سمجھائے تو وہ بھی سمجھ لے، پھر جب وہ دوسرے کو دعوت دے گا تو وہ پھر آگے یہ کوئی سوال ہے؟ کیا مسلمان اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن کو کم سے کم ایک رکوع روز پڑھ لیا کرے؟ ایک رکوع، ایک کنٹینیوشن کے ساتھ رکوع پڑھے، اور اس کے بعد جو زندگی میں مسائل درپیش ہیں اس کو کھول کے چیک کرے۔ ایک اپنی بک بنا لے کہ رمضان کے مسائل یہاں ہیں، نماز کے مسائل یہاں ہیں، طہارت کے مسائل یہاں ہیں، زکوٰۃ کے مسائل یہاں ہیں، حج کے مسائل یہاں ہیں۔ جو آپ کی زندگی میں جو موقع آ رہا ہے، یا آپ پڑھتے وقت اگر کوئی بات آ رہی ہے تو ایک ایک کتاب لکھ لے۔ وراثت کے معاملات ہے تو وراثت کی ایک آپ کی بک ہونا چاہیے۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم کو کس نے یہ کہا کہ آپ کو 3 سال میں یہ کورس مکمل کر لینا ہے ایک عالم فاضل کی طرح مدرسے میں جا کے؟ وہ تو بیچارہ وہی کورس کرنے جا رہا ہے نا، اس کی بھی نیت یہی ہے کہ باہر آ کے مجھے پیسے کمانا ہے، یا آپ تو یوٹیوب چینل چلانا ہے۔ بھائی آپ مسائل کو حل کیجئے۔ اگر آپ یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجئے۔ لوگ اسلام میں، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہے تو پھر فتوے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کیا اتنی سی بات ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی؟ ہزاروں کی تعداد میں یوٹیوب میں ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں کہ تراویح کا کوئی لفظ نہ تو قرآن میں ہے، نہ تو حدیث میں ہے، نہ کوئی روایتوں میں کہیں پر ایسی کوئی بات ملتی ہے۔ تراویح ترویہ سے بنا ہوا لفظ ہے، راحت اس کا مادہ ہے، یعنی ریسٹ لینا۔ یہ ریسٹ لینے والی نماز ہے یا تھکنے والی نماز ہے؟ بھئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ثابت ہو گئی ہے آپ کو کسی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز مدینہ ٹرانسفر ہونے کے بعد جب آپ پہ تہجد فرض ہوئی سورہ مدثر میں اور دوسری بھی اس صورتوں میں، توبہ میں میرے خیال میں ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا فرض کے لیول میں حکم دیا ہے اس سے تو آپ انجان ہیں۔ راستے روکنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ راستے روکتے ہیں۔ غلط جگہ گاڑی پارک کرتے ہیں۔ زمین کی چوری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ بغیر پرمیشن گھر بناتے ہیں۔ چوری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ چوری کی لائٹ جلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اسلام کی قبولیت کا بیعت کرتے تھے تو اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، بوڑھا، بچہ، عورت، سب کچھ، مرد، سب کچھ۔ پھر آپ علم حاصل نہیں کرتے۔ کس نے کہا آپ سے کہ 1 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے؟ پوری زندگی پڑھتے رہیے۔ یہ صاحب کا ترجمہ ختم ہوا، دوسرا ترجمہ لیجئے، دوسرا ختم ہوا، تیسرا لیجئے۔ لائبریریاں ہیں، اگر آپ خرید نہیں سکتے تو کسی سے پوچھ لیجئے۔ ایک اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یوٹیوب بنا کے ڈالیے اور نیچے اپنا نمبر دیجئے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی میری مدد کرے۔ دیکھیے آپ کو ہزاروں کال آ جائیں گے۔ یہاں میں خاص طور پہ اس نقطے پہ زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ بھائی آپ کو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ مفتی صاحب جو بھی ہیں، جتنے مفتیان ہیں، جتنے علماء ہیں، لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ فتوے کا جواب دیجئے۔ ابھی میں بھی جواب دے رہا ہوں میرے بھائی کا، لیکن میں وہ جواب آن لائن آ کے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں، اور یوٹیوب پہ موجود رہے تاکہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اٹھا لے۔ یہاں آپ کب تک اسٹوڈنٹ بنے رہیں گے؟ بے شک آپ بنے رہیے، پوری زندگی بنے رہیے، لیکن آپ کا لیول ہائی ہونا چاہیے نا۔ پھر آپ ایٹ دی سیم ٹائم ٹیچر بھی ہیں۔ بعثت معلماً کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہے، تم میری امت ہو، تمہارا جاہل ہونا ناممکن ہے۔ اب علم کا لیول کس کا کیا کیٹیگری ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تراویح کا لفظ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ خلفاء سے ثابت ہے، نہ علماء سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ ابھی تک ثابت کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اگر وہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، حضرت عمر نے کچھ کہا ہے، تو بھائی یہ تو پوری زندگی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا مدینے میں آپ جب سے رہے، جب سے فرض ہوئی ہے تہجد آپ پڑھتے رہے، وتر جب سے ٹھیک ہے آپ پڑھتے رہے ہوں گے، تو آپ بھی کریے نا، پورا سال پڑھیے نا، پھر 8 رکعت 20 رکعت کچھ بھی۔ یہاں عشاء کے پورے 17 نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ وہ کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے، آپ اس کو یاد کرنا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد دلانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کو ریپیٹ کرتے، ان الفاظ کو اپنی زبان پہ چڑھاتے تاکہ اس کو کلیئرلی لوگوں کے سامنے سمجھا سکیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرماننٹ سنت ہے۔
آپ کیوں عمل نہیں کرتے؟ یہاں فرائض چھوٹ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھو۔ کتنے لوگ نماز کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں؟ میں نے ایک سسٹم شروع کیا ہے، آج سے نہیں، تقریباً 30 سال سے کر رہا ہوں۔ ہر رمضان میں ایک پارہ اردو میں اپنے خاندان والوں کو سناتا ہوں، دوست احباب آتے ہیں ان کو سناتا ہوں، ایک پارہ روز میں کرتا ہوں۔ ابھی یہ رمضان میں 3 پارے چل رہے ہیں۔ میرا کنٹینیوشن الگ ہے، میں اپنی فیملی کے ساتھ جو پڑھتا ہوں وہ کنٹینیوشن الگ ہے، دوست احباب آتے ہیں ان کا کنٹینیوشن الگ ہے، ان کا اور فیملی کا تو چلو ٹھیک چل رہا ہے سیم، کیونکہ ہم پہلی رمضان سے ایک نیا قرآن شروع کرتے ہیں۔ 30 دنوں میں 30 پارے مکمل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے دل میں یہ طلب کیوں نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ سے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ فیہا ذکرکم افلا تعقلون۔ ارے تم لوگوں کا ذکر میں نے اس میں کیا ہے، تم لوگوں کے لیے پورا ذکر تمہارا کیا ہے، تمہاری جو مصیبتیں ہیں، تم کو عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے، تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے کتاب بھیجی ہے۔ میں پوری معذرت کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں گا، سارے علماء اکرام جو بھی موضوع پہ بات کریں لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے، پلیز ایجوکیٹ کیجئے، اور لوگوں کو ترغیب دلائیے کہ اپنی قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھیں۔ اس میں کوئی مسائل آ جائیں کسی استاد سے پوچھ لیجئے، کسی ایک مرتبہ زندگی میں، اس کے بعد آپ سمجھائیے لوگوں کو۔ آپ اپنا چینل بنائیے، پیسے کمانے کی نیت سے نہیں۔ میرے 3-4 چینل بنائے، میں نے ایک کو بھی مانیٹائز نہیں کیا۔ میرا مقصد صرف دعوت دینا ہے۔ ایک نئی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے انٹرنیٹ کی، میں اس کے ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمارے تمام علماء اکرام کو، مفتیان اکرام کو، دوست احباب کو، ان تمام کو یہ توفیق عطا فرمائے، یہ سمجھ عطا کرے کہ ہم کو قرآن سیکھنا ہے بحیثیت مسلم، اس کی دعوت دینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب جو معاملہ سنتوں کا ہے، حدیثوں کا ہے، یہ میرا پرسنل ہوم ورک ہے کہ آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے کیوں؟ 20 کی 8 رکعت 20 رکعت، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے، اس کو سمجھا دیجئے بھائی نہ تو یہ فرض ہے نہ تو یہ سنت ہے، آپ کو پڑھنا ہے اپنے شوق سے پڑھیے، لیکن سمجھ کے پڑھیے پلیز۔ روزہ کھولنا ہے تو وہ فوراً کھول لینا ہے یا دیر کر کے کھولنا ہے؟ اہل تشیع بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، فلاں کچھ کہہ رہا ہے، بریلوی کچھ کہہ رہا ہے، اہل حدیث بھائی جس کی جو سمجھ میں آ رہا کرنے دیجئے۔ اگر اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس میں لکھ دیتے، جو کہ لکھ دیے کہ سفید دھاری کا یہاں پر ہونا، مغرب کا ہو جانا، یہ ہو جانا، یہ ساری باتیں ہیں۔ آپ کے سمجھنے میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو ہونے دیجئے، سب کی نیت اچھی ہے، سب کی نیت یہی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بات کو فالو کروں، اللہ کی کتاب کو فالو کروں۔ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ میں بریلوی ہوں تو اہل حدیثوں کے خلاف کروں گا، اہل حدیث ہے تو وہ بریلویوں کے خلاف کرے گا، دیوبندی ہے تو ان کے خلاف کرے گا، شیعہ ہے تو ان کے خلاف۔ یہ قصے ختم کیجئے، یہ پھوٹ ڈالنا بند کریے، کامن پلیٹ فارم پہ آئیے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے آپس میں مل جل کے رہیں۔ یہاں تو مسلمانوں میں فرقے بنے ہوئے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں بارہا یہ التجا کرتا ہوں، یا اللہ بس ہمارے اندر اتحاد ڈال اور ہمارے لوگوں کی سوچ سمجھ۔ ابھی انہوں نے کہا کہ فلاں عالم نے کہا ہے، فلاں عالم نے لکھا ہے، ہم نے ایسا ہی پڑھا ہے۔ کیوں پڑھا ہے بھائی؟ آپ کیوں نہیں سمجھے قرآن؟ امام ابو حنیفہ کا نام کیوں لے رہے ہیں آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ وہ بھی آپ جیسے انسان ہیں، ہو سکتا ہے آپ ان سے بہتر ہوں، بالکل بہتر ہوں گے آپ۔ اللہ کے نزدیک کون کیا ہے آپ نہیں کہہ سکتے، کس کا علم کیسا ہے، کس کا تقوی کیسا ہے، کون گناہوں سے کتنا پرہیز کرتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند۔ انسان تم لوگ ایک ہی مرد سے پیدا ہوئے ہو، ایک مرد اور ایک عورت سے، تمہارے خاندان قبیلے تعارف کے لیے بنائے میں نے۔ تم میں عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچتا ہو، عزت والا تو وہ ہے۔ تو براہ کرم میں بارہا اس بات کی توجہ دلا رہا ہوں، بھائی آپ ایک پارہ سن نہیں سکتے کیا؟ قرآن اردو اونلی ٹائپ کیجئے، ایک پارے کا ترجمہ آ جائے گا، 35 منٹ 30 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا۔ آپ الحمدللہ مہینے میں ایک قرآن سن سکتے ہیں، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد ایک لفظ لکھیے، سنت نفیلیں چھوڑ دیجئے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو گھر میں آ کے پڑھ لیجئے، لیکن ایک لفظ لکھیے، یہ فرض ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، نماز کو سمجھ کے پڑھنا فرض ہے۔ چلیے 15 منٹ ہونے کو آگئے ہیں، میں پھر ایک مرتبہ اللہ سے معذرت چاہتے ہوئے کہ جو بات میں نے صحیح کہی ہے وہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے، سیو کر دے، اور غلطی ہوئی تو معاف کر دے۔ آپ لوگوں سے بھی میں التجا کروں گا کہ علم سیکھیے بس۔ السلام علیکم۔